فیضان اپنے بیڈ پر چہرے پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا کہ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر ردا کا نمبر چمک رہا تھا۔ ہیلو، فیضان نے کہا۔ مجھے تم سے ملنا ہے، ردا کی آواز آئی۔ ردا میں فیضان نے کچھ کہنا چاہا مگر ردا نے بات کاٹ دی۔ کل پارک میں تمہارا انتظار کروں گی، ردا نے کہا اور کال کاٹ دی۔ سمجھ گیا تھا کہ ردا نے ایک بات کرنی ہے، پر وہ پریشان تھا کہ اس کو کیا جواب دے۔ اس کے ماضی کے سارے پنے ردا کے سامنے کھل گئے تھے۔ رابعہ نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کا ماضی اس کے سامنے بھیانک تصویر کی طرح آ گیا۔ یا رب، میں تو سب کچھ بھول چکی تھی۔ پھر اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ بے شک تو نے مجھے ہر خوشی دی، میرے ہر گناہ کو معاف کر دیا، مجھے حماد کا پیار واپس دیا، اس کا سچا پیار۔ مگر ردا، وہ بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اس کے ساتھ وہ نہ ہو جو میرے ساتھ کیا۔ فیضان نے اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ردا کب آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ رابعہ، ردا کی آواز پر وہ چونکی۔ اس نے دائیں جانب دیکھا۔ ردا اس کے پاس زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ ردا، تو اسے بھول جا، رابعہ نے التجا کی۔ میں کوشش کر رہی ہوں، پر میں کیا کروں رابعہ، میں اسے بھول نہیں پا رہی۔ وہ رابعہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ بینچ پر بیٹھا تھا۔ سامنے سے ردا چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ ردا اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر لے گئی، جہاں کوئی ان کی بات نہ سن سکے۔ ردا، فیضان نے کہا، بس چپ، اب میری سنو۔ ردا نے انگلی اٹھا کر سرخ آنکھوں کے ساتھ کہا، میں ارسلان کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ ہر روز مر رہی تھی۔ اس کے بنا زندگی جیسے مجھے عذاب لگ رہی تھی، اور پھر تم آئے میری زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں لے کر، ہنستے ہنساتے مجھے دوبارہ محبت کرنا سکھا دیا۔ اور اب وہ کہتی چلی جا رہی تھی اور آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اب جب میں خوش رہنے لگی تھی تو وہ اس کا کالر پکڑے ہوئے تھی۔ کیوں؟ کیا تم نے ایسا صرف میرے ساتھ نہیں کیا، ان تمام لڑکیوں کے ساتھ جو تمہاری محبت میں اندھی ہو کر تم پر اعتبار کرتی تھی؟ اس کا کالر چھوڑ کر اب وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ فیضان کا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ ردا، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں بہت سی لڑکیوں کا دل توڑا ہے، پر مجھے دیکھو ردا، میں فیضان نہیں رہا۔ مجھے میری غلطیوں کی سزا مت دو، مجھے معاف کر دو۔ فیضان نے تڑپ کر کہا، کر دیتی، اگر تم نے یہ صرف میرے ساتھ کیا ہوتا، پر تم نے میری جان سے پیاری دوست رابعہ کو دھوکہ دیا تھا۔ ردا نے آنکھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ رابعہ، فیضان کے منہ سے نکلا، جو بالکل ردا کے پیچھے آ کھڑی تھی۔ ردا نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے رابعہ کھڑی تھی۔ وہ فیضان کے پاس آ کر رک گئی۔ میری ردا سے دور رہنا، اس نے غصے سے کہا۔ چلو ردا، اس نے ردا کا ہاتھ پکڑا اور جانے کے لیے مڑی۔ رابعہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے جو بھول ہوئی ہے اس کی سزا مت دو مجھے۔ میں ردا سے سچی محبت کرتا ہوں۔ فیضان نے منت کی۔ وہی محبت جو تم ہر لڑکی سے کرتے ہو؟ رابعہ نے چبا کر کہا۔ نہیں، میں بدل چکا ہوں، میں ردا کے بنا اپنی زندگی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رابعہ، میں ویسا نہیں رہا، ردا کی محبت نے مجھے بدل دیا ہے۔ فیضان گڑبڑایا، مگر وہ دونوں کوئی جواب دیے بنا وہاں سے چلی گئی۔ حماد اور رابعہ کی شادی طے ہو چکی تھی۔ اگلے مہینے ان کی شادی تھی۔ سب تیاریاں کر رہے تھے۔ حماد، بیٹا، تم رابعہ کو شاپنگ پر لے جانا، شادی میں کم وقت بچا ہے، اسے جو چاہیے دلوا دینا۔ انیلا بیگم نے کہا، اچھا، لے جاؤں گا، پر یہ دیر نہ لگائے مجھے بہت کام ہے۔ اس نے رابعہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس وقت فروٹ کاٹ رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا اس کے ساتھ، ابھی سے باتیں بنا رہا ہے، یہ مجھے شاپنگ نہیں کرنے دے گا۔ جلدی کر کے اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، حماد ایسے نہیں کرتے، بری بات ہے، اس کی شادی کی شاپنگ ہے، تسلی سے کرنے دینا۔ انیلا نے سمجھایا، ارے مما، میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا اس کو، مجھے کیا، بازار میں ہی بیٹھی رہے بھلے۔ حماد نے رابعہ کی پلیٹ سے سیب کا پیس اٹھاتے ہوئے کہا، دیکھ رہی ہیں آپ تائی امی، رابعہ نے خفگی سے کہا، اب دونوں کی شادی ہونے والی ہے، کیسے بچوں کی طرح لڑ رہے ہو۔ انیلا نے ڈانٹا تو دونوں چپ ہو گئے۔ وہ ردا کو زبردستی شاپنگ پر لے گئے تھے۔ ساتھ ردا بس چپ تھی، پورے ٹائم جو پوچھتے بس جواب دے دیتی۔ اس بات کو حماد اور رابعہ دونوں نے نوٹس کر لیا۔ ارے حماد، کیسا ہے تو یار، سامنے سے آتے ہوئے لڑکے نے کہا۔ دانش، میں ٹھیک ہوں، تو بتا، حماد نے کہا۔ کیا کر رہا ہے آج کل؟ بس یار، شادی ہے، شاپنگ وغیرہ، حماد نے مسکرا کر کہا۔ تو شادی کر رہا ہے فائنلی؟ اور دونوں ہنسنے لگے۔ حماد ردا اور رابعہ کا بھی تعارف کروا چکا تھا۔ وہ اب بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ردا کی نظر فیضان پر پڑی۔
جو فرق کے ساتھ بیٹھا تھا۔ رابعہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ سائڈ میں گئی اور حماد کو اشارہ کیا۔ ایکسکیوز می، حماد کہہ کر اٹھا۔ ٹیبل پر ردا اور دانش بیٹھے تھے۔ یہ لیلا مجنوں کہاں چلے گئے؟ دانش نے کہا اور ردا ہنسنے لگی۔ تبھی فرق کی نظر ردا پر پڑی۔ اس نے فیضان کو بتایا تو فیضان بھی کشمکش میں پڑ گیا۔ اکیلی ردا، وہ بھی ایک لڑکے کے ساتھ؟ نہیں، وہ ایسی نہیں ہے، فیضان نے سوچا۔ رات گئے وہ اپنے کمرے میں بس لیٹی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تبھی سیل فون بجنے لگا۔ اسکرین پر فیضان لکھا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ مسل کال آنے پر اس نے اٹھا لی۔ کیا ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ردا جھنجھلائی۔ کل تمہارے ساتھ کون تھا؟ فیضان نے کہا۔ کیوں بتاؤں تمہیں میں؟ تم ہو کون پوچھنے والے؟ ردا نے جھاڑا۔ ردا پلیز، فیضان کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ ردا نے اس سے پہلے ہی کہا، منگیتر تھا میرا اور شادی کر رہی ہوں۔ ردا نے جھوٹ کہا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ فیضان تڑپا۔ کیوں؟ تم بھی تو لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے۔ ردا نے احساس دلوایا۔ میں مر جاؤں گا ردا، ایسا مت کرو۔ فیضان کی آواز بھر آئی۔ تو مر جاؤ، ردا نے کہا اور فون کاٹ دیا۔ پھر اس نے نماز پڑھی اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اللہ سے۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی لڑکیوں کا دل توڑا تھا اور ان کی بد دعا اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کا ہر گناہ تماچے کی طرح اس کے منہ پر لگ رہا تھا۔ وہ آج بہت رو رہا تھا۔ اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس یہی بات گھوم رہی تھی کہ ردا کی شادی ہو رہی ہے۔ اسے اس کے گناہوں کی سزا مل گئی۔ اس نے ردا کو کھو دیا۔ وہ اٹھا اور کچن میں گیا۔ وہاں سامنے ہی چھری پڑی تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور اپنے ہاتھ کی نس پر رکھا۔ تبھی آشی کچن میں آئی اور فیضان کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر گھبرائی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماما، وہ چلائی۔ لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کرتی فیضان چھری چلا چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی فیضان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے آنسو بار بار یاد آ رہے تھے۔ اسے یہ لو گرم گرم چائے۔ رابعہ چائے لے کر آئی۔ تھینک یو، ردا نے مسکرا کر کہا۔ رابعہ نے کہا، مجھے لگتا ہے فیضان بدل گیا ہے، ورنہ وہ اس دن روتا نہیں۔ رابعہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ خاموش تھی۔ اور اگر وہ تمہیں بھی دھوکہ دے رہا ہوتا تو وہ رشتہ نہیں بھیجتا، رابعہ نے دوبارہ کہا۔ ردا خاموش رہی۔ تبھی ردا کا سیل فون بجنے لگا۔ انجان نمبر تھا۔ اس نے اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، ردا نے کہا۔ میں آشی بول رہی ہوں ردا۔ آشی کی آواز پر وہ چونکی، جس کی آواز بھری ہوئی تھی۔ آشی، ردا نے کہا، میرا بھائی ہاسپٹل میں مر رہا ہے۔ ردا، اس نے اپنی نس کاٹ لی، آشی نے روتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ردا کھڑی ہوئی۔ کیا اب بھی تمہیں میرا بھائی دھوکے باز لگتا ہے؟ ردا کے حواس جیسے روئی کی مانند اڑ رہے تھے۔ دو آنسو اس کے رخسار سے پھسلے۔ رابعہ ردا کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا ہے ردا؟ رابعہ نے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ تو وہ اپنے حواس میں آئی۔ وہ فیضان نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ ردا کی ہچکی بند ہو گئی۔ رابعہ اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ جاؤ، اس نے کہا۔ ردا نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، جاؤ، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، رابعہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر روم سے نکل گئی۔ اور رابعہ، میں دعا کروں گی کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ حماد، وہ اپنے کمرے سے نکل رہا تھا کہ رابعہ کی آواز پر رکا۔ ہاں، حماد نے رابعہ کو دیکھ کر کہا۔ فیضان ہاسپٹل میں ہے، اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، رابعہ نے بتایا۔ حماد سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حماد، وہ ردا سے سچا پیار کرتا ہے، کیا اسے ہم ایک موقع نہیں دے سکتے؟ رابعہ نے کہا۔ نہیں، کل کو اگر اس نے ردا کو بھی چھوڑ دیا پھر؟ حماد نے سوالیہ نظروں سے رابعہ کو دیکھا۔ وہ نہیں چھوڑے گا ردا کو، وہ مرنے کو تیار ہے اس کے پیچھے، اور بھولو مت، ردا بھی اسے چاہتی ہے، رابعہ نے جسے یاد دلوایا۔ حماد خاموش رہا۔ اور جب میں نے اسے معاف کر دیا تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اپنی بہن کی خوشی کے لیے ہی کر دیں، وہ فیضان کے بغیر خوش نہیں ہے حماد، رابعہ نے بتایا۔ اور میرے اور اس کے بیچ محبت کبھی تھی ہی نہیں، اس نے وقت گزارا تھا اور میں نے ضد، تمہاری نفرت میں، رابعہ کہتی چلی جا رہی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے یہ تو میں نے آپ کو کھونے کے بعد جانا، مجھے محبت صرف آپ سے تھی اور ہے۔ جب آپ نے مجھے معاف کر دیا تو ردا کی خوشی کے لیے فیضان کو کیوں نہیں؟ حماد پلیز، اسے معاف کر دو، وہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکا ہے، رابعہ نے حماد کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور حماد خاموش تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ہسپتال آئی۔ آشی ردا کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا فیضان کو؟ ردا نے آتے ہی کہا۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ میرا بھائی تمہارے لیے مر رہا ہے، ردا دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے۔ آشی نے ردا کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، ردا بڑبڑائی۔
اسے معاف کر دو بیٹا، میرے بیٹے سے نادانیاں ہوئی ہیں انجانے میں، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، دیکھو تمہارے لیے اس نے اپنی نس کاٹ لی۔ فیضان کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی، یا اللہ فیضان کو کچھ نہ ہو، میں نے اسے معاف کر دیا، ارسلان کی طرح وہ بھی چلا گیا تو میں مر جاؤں گی، میں دوبارہ وہ اذیت برداشت نہیں کر سکتی، اللہ اسے کچھ نہ ہو۔ وہ رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، وہ چپ چاپ آ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ فیضان کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، تبھی سامنے سے رابعہ اور حماد آتے ہوئے نظر آئے۔ بھائی، وہ ان کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی طبیعت ہے فیضان کی؟ رابعہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ہوش نہیں آیا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ حماد نے ردا کو گلے سے لگایا۔ بھائی، وہ میری وجہ سے مر رہا ہے، میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی، ردا نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سے جھوٹ کہا تھا کہ میں شادی کر رہی ہوں، اسی لیے اس نے… وہ رو رہی تھی، تبھی نرس قریب آئی۔ انہیں ہوش آ گیا ہے، آپ مل سکتے ہیں، کہہ کر وہ چلی گئی۔ سب اندر چلے گئے، پر ردا وہیں کھڑی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی اسے دیکھنے کی، اسے اس کی محبت کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے رب کا شکر ادا کیا۔ وہ کمرے میں آئی تو فیضان اسے دیکھتے ہی بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ردا، اس نے پکارا۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گئی۔ مجھے معاف کر دو ردا، فیضان نے کہا۔ ردا کی آنکھ سے آنسو گرا، مگر وہ خاموش تھی۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھ سے ردا کو مت چھینیں پلیز، میں جی نہیں سکتا، اس نے رابعہ اور حماد کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کہا۔ ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں، پر ایک شرط پر، رابعہ نے کہا۔ سب اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ جو بھی شرط ہو میں سب مان لوں گا، فیضان بنا جھجکے ہوئے کہا۔ تم ردا کو ہمیشہ خوش رکھو گے، رابعہ نے مسکرا کر کہا۔ فیضان رابعہ کی بات سن کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ ردا کو دیکھنے لگا، وہ بھی مسکرا دی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھی۔ وہ آج بہت خوش تھا، کیونکہ اسے ردا مل گئی تھی، اور معافی بھی۔ ردا کتنی خوش تھی نا آج، اس نے سیڑھی چڑھتے ہوئے کہا۔ حماد اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ رابعہ نے پوچھا۔ وہ وہیں سیڑھی پر رک گئے۔ تم نے کتنی آسانی سے سب کچھ ٹھیک کر دیا، حماد نے سنجیدگی سے کہا۔ حماد، تمہیں پتہ ہے جو رشتے ادھورے رہ جاتے ہیں نا، وہ بہت تکلیف دیتے ہیں، اس نے کہا۔ جب تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے نا، تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ہمارا رشتہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ رابعہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی حماد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ پرانی باتیں بھول جاؤ اب، تو ویسے بھی ہماری نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے، حماد نے پیار سے کہا اور مسکرا دی۔ پھر کیا خیال ہے شادی کے بارے میں؟ حماد نے شرارت بھری نظروں سے کہا۔ وہ جیسے سمجھتے ہی اسے گھورنے لگی اور سر جھکا کر مسکرانے لگی۔ جا رہی ہوں میں، اور اوپر چڑھنے لگی۔ جواب تو دے دو یار، حماد نے دوبارہ کہا۔ منع کر دوں تو؟ ردا نے چھیڑا۔ تو میں زبردستی کر لوں گا، حماد نے مسکرا کر کہا، اور وہ بنا کچھ کہے تیزی سے سیڑھی چڑھ گئی، اور وہ اپنا قہقہ ضبط نہ کر سکا۔